میں کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے کیا میت کو اس کے چھوڑے ہوئے مال کو یا اس کے منافع کو صدقہ کیا جائے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ظاہر بات اس کا جواب شاید ہو چکا ہے کہ نہیں؟ میت کو کی طرف سے صدقہ کرنا، خواہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے ہے یا چھوڑے ہوئے مال سے نہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، کیا میت کو صرف ثواب اس کی اولاد ہی پہنچا سکتی ہے یا کوئی اور بھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا کے لیے تو ہر مسلمان کو ہے، اور صدقہ کے لیے بھی امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ چاہے اپنا قریبی ہے یا دور کا ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل وہ بھی ہے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کہتے ابو قتادہ نے اس کے قرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری لی جو اس کے کوئی قریبی نہیں تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ گویا بطور صدقہ ہی کے تو تھا کہ میں اس طرف صدقہ کرتا ہوں، ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ خواہ اپنا ولی کرے یا کوئی غیر آدمی کرے، آپ کا دوست کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، آپ اس سے بڑی محبت ہے، آپ اس طرف صدقہ کیجئے۔ ہر جمعہ کو میت کی جانب سے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کوئی دیکھیے یہ وہیں پر آئے جو ہم نے کہا تھا کہ 6 چیزوں مطابقت ہونی چاہیے۔ جس چیز کو شریعت نے عام رکھا اسے عام رکھا جائے گا، اسے مقید نہیں کیا جائے گا کہ ہاں بھائی جمعہ ہی کے دن کیا ہے قبر کی زیارت کی جائے اور جمعرات ہی کی روٹی اپنے میت کی رضا۔ یہ چیز کیا ہے بدعت میں؟ جمعہ کا دن، پیر کا دن، جمعرات کا دن، اتوار کا دن، سمار کا دن، سارے کے سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک ہی چیز کو ماں اور باپ یا کسی دو کے نام سے صدقہ کرنے سے کیا ثواب دونوں کو برابر ملے گا؟ بالکل آپ کی نیت کے اوپر ہے، آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ مثال تو ایک بکرا ہے، آپ بقرعید کے موقع پر کسی غریب کو دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ قربانی کرے اپنی طرف سے، ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیے کہ اس بکرے کا ثواب کس کو ملے؟ ہمارے والدین کو ملے، تو ان دونوں کو ملے گا۔ آپ نے 1 ریال نکالا اور کسی کو صدقہ کیا، یہ نیت رہی کہ ہاں بھائی 50-50 ہمارے ماں باپ لے لیں گے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا صدقہ میت کے شہر و علاقے ہی میں کرنا ضروری ہے، کہیں بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ صدقہ اگر ہندوستان میں ہے تو ہندوستانی فقیروں کو کھلایا جائے، پاکستانی فقیروں کو کھلایا جائے، ہے کہ نہیں؟ کہیں کے بھی غریبوں مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں آپ کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دیجئے، افریقہ میں، امریکہ میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ کہا جاتا ہے میت کو نیکی اسی وقت پہنچے گی جبکہ میت کا کچھ اس نیکی میں دخل ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نیکی میں دخل ہونے کا معنی ہے ساتھیو، اگر دخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ خود مومن اور مسلمان رہا ہے تب تو صحیح ہے، وہ مومن اور مسلمان رہا ہے تب تو صحیح ہے۔ اور اگر دخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہاں بھائی وہ کام وہ کرتا رہا ہو پھر کرو گے، یعنی وہ اپنی طرف سے صدقہ کرتا رہا ہو تب صدقہ کرو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے دعا کرتا رہا ہو تبھی یہ ضروری نہیں آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے؟ مومن اور موحد ہونا چاہیے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، ہے کہ نہیں ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اصل تو یہ ہے ساتھیوں کہ جو عبادات ہیں وہ خود انسان کے اپنے ہیں، کسی غیر کی عبادت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ بعض چیزوں کی جہاں پر قرآن حدیث میں خصوصیت آ گئی، جیسے روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کیا ہے، یا صدقہ کرنے کی، تو کیا ہے ہم اس کو قبول کریں گے، اس سے آگے ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا کہنا صحیح ہے اور بڑی اچھی چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ
عبادات کا جہاں تک تعلق ہے علماء کہتے ہیں یہ توقیفی معاملہ ہے۔ عبادت کے بارے میں قیاس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، ایک عام حکم ہے۔ اب ایک عام حکم سے کیا ہے، اس سے اس سے خاص ہونے کی دلیل چاہیے۔ تو جو چیزیں قرآن حدیث سے خاص ملیں گی اس کو رکھا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کیا مانا جائے گا؟ عام مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عام مانا جائے گا۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صرف نظر کے روزے ہیں وہ رکھے جائیں گے، عام روزے نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ عام روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ روزے کی خصوصی ذکر آ گیا ہے، نماز کا ذکر ہے، ایک نقطے پر اور غور کرنا چاہیے، آپ لوگ اچھی طریقے سے غور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں آیا ان کے عزیز و اقارب دنیا سے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اس نقطے پر غور کریں آپ لوگ، جاتے تھے نا؟ آیا وہ لوگ ایصال ثواب چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے نا؟ آیا ایصال ثواب کی ضرورت اس وقت بھی تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں تھی نا؟ تھی نا کہ نہیں تھی؟ اب اس وقت ضرورت بھی تھی، اس وقت حالات بھی تھے، پھر بھی لوگوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی نہیں کیا جائے گا؟ خود ہی سوچ لیں آپ، جو کام ان لوگوں نے نہیں کیا حالانکہ اس کی حاجت اور ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، آپ کے چچا کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے چچے زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے بڑے ہی پیارے اور محبوب ساتھی حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے نام اگر گنایا جائے تو آپ کو دزنوں نام ملیں گے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون جن کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، آپ کی اولاد سب گئے کہ نہیں گئے اس دنیا سے؟ لیکن کیا کوئی آدمی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہو، یا اپنی نماز پڑھی ہو اور اپنی نماز کا ثواب ان لوگوں کو دے دیا ہو؟ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، ہم تمہیں ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس کی رات بھی دن کے طریقے سے روشن ہے، اور اس راستے سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جہاں عبداللہ ابن عباس کی روایت مستدرک حاکم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن مجید اور میری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہٹنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو آپ کے زمانے میں اس کا داعیہ بھی موجود تھا، یعنی سبب بھی موجود تھا، لوگ محتاج بھی تھے، سب کچھ بھی تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ لہذا ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اوپر ہی عمل کرنا ہے۔ جی پھر ہر اتوار کے دن ایک مان گوشت ہم لوگ لاتے ہیں، وہ پکا کر مسجد میں بندے پڑھاتے ہیں، محلے میں لوگوں کی روٹی دعوت کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ نہیں تو کم از کم 2 من 3 من گوشت ہم لوگ لاتے ہیں، یا کوشش ہوتی ہے کہ ایک بیل لے کر آئیں منڈی سے، اس کو ذبح کریں اور وہ پکائیں، اور پورے علاقے میں ہم لوگ موٹر سائیکل پر گھوم جاتے ہیں کہ کل میرے والد کا 40واں ہے۔ یہی وجہ ہے گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر جب وہ 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو بندہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ تو یا پھر کچھ اگر اس کی زمین ہے تو پھر وہ بیچ کر وہ قرضہ لوگوں کا ادا کرتا ہے، یا پھر ساری زندگی وہ کماتا رہتا ہے اور لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے ان چیزوں کے یہ جو آپ نے کہا، میں مسند احمد کی جندب بن عبداللہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح سند سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں میت کے گھر میں جمع ہونا اور بیٹھ کر کے کھانے پکانا اس کو بدعت اور نوحہ میں تصور کرتے تھے. ذرا سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کسی کے ہاں اگر میت ہو جائے، وہ بیچارے غم سے نڈھال ہیں، تو پڑوس پڑوس والے اس کے لیے کھانا پکا کر کے لائیں، ہے کہ نہیں؟ چہ جائے کہ وہ یتیم بچوں کا مال ہوگا، بیوہ عورت کا مال ہے، غریب کا مال ہے، کہ اسے اس طریقے سے اڑایا جائے. یہ لوگ مجرم ہیں جو یہ چیز کو رواج دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیز خود ہی آپ سوچئے، ایک نقطے پر غور کیجئے، یہ شخص جو کچھ دے رہا ہے دل کی خوشی سے دے رہا ہے کہ مجبوری طور پر دے رہا ہے، رسم کے طور پر مجبوری طور پر دے رہا ہے. اور کتنے لوگوں نے ساتھیوں میرے سامنے اقرار کیا کہ کیا کریں، نہیں دینا چاہتے، لیکن لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارا کھایا ہے کھلائے گا نہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں جو کوئی عمل بھی دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نہ کیا، وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو یہ کیسے مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ اور یہ تو جرم ہے، اللہ کی قسم ظلم ہے بیوہ عورتوں پر اور یتیم بچوں کے اوپر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے طور پر اس کو دیا ہے، اللہ نے میراث تقسیم کر دیے، وہ اسے اس طریقے سے ناجائز. اور کاش کے صرف غریبوں ہی کو کھلایا جاتا. یہ غریب بیچارے کم کھاتے ہیں اور رشتہ دار اور مالدار لوگ زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ چیز سراسر غلط اور ناجائز ہے. اس کے جواز کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی آدمی لا کر کے ایک ضعیف حدیث پیش کر دے، کتب ستہ آپ کے سامنے ہے، مسند احمد ہے، طبرانی وغیرہ آپ کے سامنے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تیجا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا 40واں کیا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعت ہندوستان سے ایجاد ہوئی ہے، ہندوؤں سے ہم نے یہ رسم لی ہے. اور تیجا اس کا نام یہ ہندوؤں کا رکھا ہوا نام ہے. برسی نام کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رکھا ہوا نام ہے. ہندو بھی اپنے پرکھوں کی برسی کرتے ہیں، اس دن اپنے سروں کو چھلاتے ہیں اور پورے علاقے رشتہ دار بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. یہ چیز ساتھیوں قطعاً جائز نہیں.